طالبات کے سامنے شراب نوشی کرتے، انہیں شراب کی آفر کرتے، شراب پینے کے مقابلے کراتے اور شراب پلا کر طالبات کی عزت پامال کرتے۔ یہ سکینڈل لبرل اور سیکولر این جی او اور اس طبقے کی شاہکار منافقت کا اظہار بھی تو ہے۔ کسی اخبار ٹی وی کا رپورٹر خصوصی نیوز پیکج نہیں تیار کر رہا، یہ ایشو کسی بڑے اینکر کے شو کا موضوع نہیں بن سکا۔ اسے کہتے ہیں لبرل اور سیکولر طبقے کی منافقت کا شاہکار مظاہرہ۔ ان کی انسانی حقوق کی ساری جد و جہد دراصل ہماری معاشرتی روایات، خاندانی نظام اور اسلامی شاعر کے خلاف ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ پھر منہ پھیلائے بھاشن دیتے ضرور نظر آئیں گے جب کسی دینی شخص، مدرسے یا مولوی سے جڑا کوئی معاملہ ہو۔ لباس، یونیفارم، ہم نصابی سرگرمیاں، کلاس کا ماحول، تفریحی ٹورز، ٹیچنگ سے ہٹ کر غیر ضروری اختلاط اور لیڈیز اور دیگر عملے کا بھیانک کردار، اس سب کو بھی دیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایل جی ایس اسکینڈل استاد نما درندوں اور لبرلز کی منافقت کا شاہکار مظاہرہ ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عامر احمد عثمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایل جی ایس اسکینڈل پر، جہاں استاد نما درندوں اور لبرلز کی منافقت کا شاہکار مظاہرہ ہوا۔ ناظرین، مغربی تہذیب کی طرح مغربی ماڈرن تعلیم بھی اخلاقیات، روحانیت اور تقدس سے عاری ہوتی ہے۔ چونکہ خواہشات کی تکمیل ہی جب محور زندگی بن جائے تو اقدار، روایات، شرم، حیا فرسودہ اور بنیاد پرستی لگتے ہیں۔ دنیا بھر کے تعلیمی اداروں کا کیا پوچھنا، جہاں لڑکیاں بقول ہیلری کلنٹن کالج تک پہنچتے ماں بن جاتی ہیں۔ اب تو مملکت خداداد پاکستان کی انگلش میڈیم ہائی پروفائل اسکولوں میں اساتذہ کی طرف سے طالبات کو جنسی درندگی کا نشانہ بنانا، شکار کرنا یا راغب کرنا کے واقعات تسلسل سے میڈیا پر آ رہے ہیں۔ واقعات کی رپورٹنگ مسئلے کا حل نہیں، بلکہ تعلیم کو خدا محور کرنا اور الہامی اخلاقیات کے تابع کرنا ضروری ہے۔ استاد کی عظمت سے انکار نہیں، لیکن بعض درندگوں کی حیوانیت کو استاد کے مقدس پردے کی اوٹ میں نہیں چھپایا جا سکتا۔ لاہور کے ایلیٹ کلاس اسکول میں سالوں سے جاری ایک گھناؤنا کھیل بے نقاب ہوا۔ سرگودا میں سب سے بڑے نجی پنجاب کالجز نیٹ ورک کے ٹیچر نے طالبہ کو بہانے سے بلا کر بے آبرو کر دیا۔ یہ دو واقعات صرف وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے، سوشل میڈیا تک پہنچے، ورنہ تو یہ ایل جی ایس اسکینڈل کی طرح سالوں سے جاری اس حیوانیت کو کون سامنے لاتا۔ کہانیاں چھپ جاتی ہیں، کوئی شکایت کرے تو چپ کرا دیا جاتا ہے، ادارے معاملہ دبا دیتے ہیں۔ ان درندوں کو ان سب معاشی ضروریات کا بخوبی علم ہے، اسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ مہنگی فیسوں والے اسکول اور کالجز ان کا کیس اچھلنے نہیں دیں گے اور انہیں تحفظ مل ہی جائے گا۔ ایک پرائیویٹ ادارے سے نوکری چلی بھی گئی تو کئی دوسرے دینے کو تیار ہوں گے۔ انہیں کریکٹر سے کیا غرض، بس کلاس چلانے والا ٹیچر چاہیے، وہ کلاس میں جو چاہے کرے، انتظامیہ کو کیا لگے، انہیں تو فیس ملنی چاہیے بس۔ ایل جی ایس کا معاملہ کئی سال تک دبایا گیا۔ اب سوشل میڈیا پر پرانی طالبات بھی اظہار کر رہی ہیں کہ کس طرح انہیں کئی سال تک ہراساں کیا گیا۔ لڑکیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنی خاتون ٹیچرز کو بتایا تھا، ہم نے انتظامیہ کے علم میں لایا تھا، لیکن کہیں سنوائی نہ ہوئی۔ ایک لڑکی کا کمنٹ پڑھے تو کانپ اٹھیں گے، ہمیں ایسے لباس پہننے پر مجبور کیا گیا جس سے ہم پرکشش لگیں، ہمارا یونیفارم ہی ایسا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ہم ان درندوں کا شکار بنتی رہیں۔ اسکول انتظامیہ اندرون و بیرون ملک تفریحی ٹور پر انہی درندگوں کو نگہبان بنا کر بھیج دیتی۔ یہ وہاں پر ان طالبات کے سامنے شراب نوشی کرتے، انہیں شراب کی آفر کرتے، شراب پینے کے مقابلے کراتے اور شراب پلا کر طالبات کی عزت پامال کرتے۔ جی ہاں، یہ سب ہوتا رہا تعلیمی تفریحی ٹورز میں۔ کیا انتظامیہ تک خبر نہیں پہنچتی ہوگی؟ یقیناً ہاں، لیکن سب چھپایا جاتا ہے اور آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ ہم نصابی سرگرمیوں میں ڈرامے، ڈانس، اداکاری کے نام پر ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ جس کا نتیجہ یہی نکل سکتا تھا۔ اس کا ایک بھیانک رخ خواتین ٹیچرز اور عملے کے ذریعے طالبات تک رسائی بھی تھا۔ جی ہاں، اس نیٹ ورک میں لیڈیز ٹیچر اور عملے کی ارکان ملوث رہی، جو کہ طالبات کو اس سرکل کا حصہ بناتی، جس کے ذریعے یہ درندے اپنی ہوس پوری کرتے۔ اب اس پر کون یقین کرے گا؟ اسے تو چھپانا ضروری ہی تھا، کیونکہ پھر حقوق نسواں کی این جی اوز نے سڑکوں پر آ جانا تھا کہ خواتین کا نام کیوں لیا گیا۔ کلاس میں شراب کے تذکرے، اپنے معاشقوں کے قصے،
اگر ایسا ہی ماحول ہو تو پھر کیا نتائج آ سکتے ہیں؟ یہی نتائج آئیں گے جو آ گئے۔ یہ سکینڈل لبرل اور سیکولر این جی اوز اور اس طبقے کی شاہکار منافقت کا اظہار بھی تو ہے۔ اگر کسی داڑھی والے پر کسی مدرسے سے جڑا جھوٹا الزام بھی ہوتا تو انہوں نے اب تک سڑکوں پر چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لینا تھا۔ میڈیا پر ادارے کا نام بھی آتا، بار بار استاد اور شاگرد کی تصاویر بھی دکھائی جاتی، فرزانہ باری، ماروی سرمد، جیلانی اور پتہ نہیں کون کون انسانی حقوق کے علمبردار چینلز کو انٹرویو دے رہے ہوتے، اپنے گلے پھاڑ چکے ہوتے یہ لوگ۔ غیر ملکی میڈیا پر اسکینڈل کا چرچا ہوتا اور گرفتاریوں کی لائنیں لگی ہوتی، فواد چودھری کے 2-4 انٹرویوز آ چکے ہوتے، سارے مدرسے ہی بند کرانے کے مطالبے آ چکے ہوتے، لیکن اب کوئی نہیں بولے گا۔ میڈیا اتنا شرمیلا ہو چکا کہ اداروں کے نام تک لکھنے سے ڈرتا ہے، استاد نما درندوں کے نام لکھنے سے اجتناب کیا جا رہا ہے۔ معاملہ سوشل میڈیا پر نہ آتا تو اب تک دب بھی چکا ہوتا۔ کسی اخبار ٹی وی کا رپورٹر خصوصی نیوز پیکج نہیں تیار کر رہا، یہ ایشو کسی بڑے اینکر کے شو کا موضوع نہیں بن سکا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا اتنا مؤدب ہو چکا کہ اسے دبانے میں جتا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں لبرل اور سیکولر طبقے کی منافقت کا شاہکار مظاہرہ۔ یہ این جی اوز اور ان کی نام نہاد لیڈرز جب میرا جسم میری مرضی اور خواتین کے حقوق اور ہراسگی کے خلاف سڑکوں پر ہوتی ہیں تو دراصل ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ مغربی طرز معاشرت لاگو کیا جائے۔ ان کی انسانی حقوق کی ساری جد و جہد دراصل ہماری معاشرتی روایات، خاندانی نظام اور اسلامی شاعر کے خلاف ہوتی ہیں۔ جہاں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو تو یہ قرنطینہ میں چلی جاتی ہے، بلکہ زیر زمین ہی گمسم ہو جاتی ہے۔ مختارہ مائی کا جھوٹا واقعہ ہو یا سوات میں کوڑے مارنے کی ڈرامہ ویڈیو، ان کی چیخ و پکار آسمان تک سنی جا سکتی ہے، لیکن ایلیٹ سکول کے معاملے پر انہیں سام سونگ جاتا ہے۔ ہاں، یہ پھر منہ پھیلائے بھاشن دیتے ضرور نظر آئیں گے جب کسی دینی شخص، مدرسے یا مولوی سے جڑا کوئی معاملہ ہو۔ اب یہ بیچارے کیا بتائیں کہ کیمبرج اور امریکہ برطانیہ سے پڑے ان استاد نما درندوں نے یہ سب کیا ہے۔ ان کا تو سارے کا سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ استاد کی عظمت سے انکار نہیں، لیکن ان استاد نما درندوں کو کسی مقدس پردے میں نہیں چھپایا جا سکتا۔ اگر کارروائی کرنا ہی ہے تو پھر اس ماحول کو بدلنے کی بھی کوشش کی جائے، جس کی نشاندہی وہ متاثرہ لڑکیاں کر رہی ہیں جو اس سب درندگی کے رونما ہونے میں مدد کرتا ہے۔ لباس، یونیفارم، ہم نصابی سرگرمیاں، کلاس کا ماحول، تفریحی ٹورز، ٹیچنگ سے ہٹ کر غیر ضروری اختلاط اور لیڈیز اور دیگر عملے کا بھیانک کردار، اس سب کو بھی دیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ بعض لڑکیوں نے اس اسکینڈل کو بے نقاب کیا، لیکن اسکول انتظامیہ کو بھی اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر جانتے بوجھتے آنکھیں بند رکھیں گے تو پھر یوں ہی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے معاشرے کی بقا شرم و حیا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بنی روایات میں ہے۔ اسی سے ہم ایسے شرمناک واقعات سے بچ سکتے ہیں۔ درسگاہوں کو رقص گاہیں اور مادر پدر آزاد ماحول بنانے کی بجائے تعلیمی سرگرمیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اس سے ہم یقیناً ایسے واقعات سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک سبق یہ بھی کہ مغرب زدہ این جی اوز اور لبرل اور سیکولر طبقہ صرف اپنے فنڈ، ایشوز اور مقاصد کے تحت ہی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ انہیں معاشرتی اصلاح اور حقیقی ایشوز کو حل کرنے سے کوئی غرض نہیں۔ اس لیے بعض مخصوص مواقع پر ان کی اٹھک بیٹھک اور چیخ و پکار سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔